مولانا اللہ وسایہ اور مولانا محمد زاہد فیصل آبادی۔ 13 مارچ 2023 کو چیف جسٹس جناب فیض عیسیٰ نے میڈیکل کے حفاظ طلباء کے متعلق ان کو اضافی 20 نمبر دینے پہ اپنی رائے دی تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کا لب و لہجہ یا الفاظ کا چناؤ ان کے منصب سے کوئی ادنیٰ مطابقت بھی رکھتا تھا یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا کل کلاں ہم انجیل کے حافظ کو بھی یہ اعزازی نمبر دیں گے۔ یہ گفتگو عدالت میں زیر بحث آئی یا نہیں اور اس پہ عدالتی فیصلہ ہوا یا نہیں، یہاں یہ چیز موضوع بحث ہی نہیں۔ موضوع بحث یہ ہے کہ کیا جناب چیف جسٹس صاحب کو اپنے مقام و مرتبہ کے تناظر میں کسی پبلک فورم پہ یہ بات کہنے کا حق ہے یا نہیں، اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اب اس کا وزن کیا ہوگا۔ کیا امام مسجد کے اندر عین نماز کے وقت ہی امام ہوتا ہے اور بعد میں اس کے مقام و منصب کی رعایت نہیں ہوگی؟ کیا استاذ الحدیث فقط اپنے جامعہ کی کلاس روم میں استاذ الحدیث ہوتا ہے اور فیس بک پہ آ کر وہ اپنے آباء و قبا بلکہ کپڑوں تک بھی باہر نکل آئے تو اس کا مقام و مرتبہ مجروح نہیں ہوتا؟ یہ بات فہمیدہ اور زیرک لوگوں کو بھی اگر سمجھانی پڑ جائے تو پھر جان لیجئے کہ علم و فہم مصنوعی آکسیجن لے رہا ہے اور اب خدا نخواستہ اس کا وقت آخر آن پہنچا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے اپنے لیٹر پیڈ پہ مندرج ایک مضمون میں جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک فیصلے میں حافظ قرآن کو یہ امتیاز دینے سے انکار فرمایا ہے کہ اسے دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدہم نے اپنے اس عالی قدر ارشاد میں جناب چیف جسٹس صاحب کی رائے کو فیصلے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ بعض اوقات مختلف النوع مفاہیم ایک ہی اصطلاح سے مترشح ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسی جعلی نیوز کی جوارش حکیم ارشد کا خمیرہ گو زبان نہیں ہے کہ جس کے مرکبات یا مفردات کی چھان پھٹک کی جائے۔ اب جب شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو اپنے ارسال کردہ خط میں یہ بات کہہ دی کہ آپ کے زیر سایہ اس ملک کا ایک مسکین باشندہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن مجید یاد کرنے والوں کو سرکاری سطح پر وظائف دے کر حفظ قرآن کی ترغیب دیتے، اور آپ نے پہلے حکومت کی طرف سے ملنے والے حفظ قرآن کے اضافی نمبرات کو اڑا دیا۔ کہیں یہ غامدی صاحب کی اس نظریے کا اثر تو نہیں کہ مملکت کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں؟ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم کے الفاظ و مطالب قریب ایک ہی منزل کا پتہ دے رہے ہیں، مگر جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے بزام خویش زیرک و دانہ مفتی صاحب دارالافتاء کے کھونٹے پہ اپنی دستار و قبا لٹکا کے فیس بک کے جہان میں وارد ہوئے اور اپنے رخش حسد و بغض کو چارہ ڈالتے ہوئے یوں گویا ہوئے۔ اللہ وسایہ تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نمبر اڑا دیے ہیں، اس کا ثبوت پیش کریں یا اپنی غلطی تسلیم کریں۔ کسی کے ریمارکس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خلط مبس کر کے جان نہیں چھوٹے گی۔ قارئین کرام پرخاش جو بزرگ کے ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ یہ لہجہ اور یہ انداز گفتگو نیوخان بس سروس اور منٹھار بس سروس کی کسی اجڑ کنڈکٹر کی نہیں، یہ لہجہ برلب سڑک چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے مفت خورے اور کام چور تاش کھیلنے والوں کا بھی نہیں، اور نہ ہی مداری کی ڈگڈگی پہ بندر کا تماشا اور ناچ دیکھنے والے کسی سگریٹ نوش کا غصہ ہے، بلکہ یہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے استاذ الحدیث ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا محمد زاہد صاحب کی شاید یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ثبوت لینے اور دینے کے شوقین رہے، اور اس معاملہ میں وہ فراخ دل واقع ہوئے ہیں۔ ماضی قریب میں ہی انہوں نے وافر تعداد میں غلمان کی ایک کھیپ کی مدد سے جو ثبوت پیش کیے تھے انہیں یاد کر کے آج بھی جامعہ امدادیہ کے در و بام لرز جاتے ہیں۔ تب ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ حضرت اب کبھی گوشہ ندامت سے سر باہر نہیں نکالیں گے، مگر انہیں اپنی توبہ کی قبولیت پہ اتنا گھمنڈ اور یقین ہے کہ یہ مکمل طور پہ آہن پوش ہو کر چنا اور چنی میں کود پڑتے ہیں، اور پھر ان کے بعض اجرت پسند اور مغرور فضلاء کا ایک انبوہ بھی اس ٹنٹے میں آ کر استاذ محترم کے جھوٹے سچے گیت گانے لگ جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مولانا محمد زاہد صاحب کو نہ تو عدالت کے فیصلے سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی جناب چیف جسٹس صاحب کی رائے یا ریمارکس سے واسطہ۔ یہ تو ان کی وہ دکھتی راگ ہے جس میں جناب غامدی صاحب کی فکر بیمار کا لہو گردش کر رہا ہے، اور چونکہ مولانا اللہ وسایہ صاحب نے اپنے متذکرہ خط میں جامعہ امدادیہ کے ایک مفتی صاحب کے غامدی نظریات سے وابستگی کا پس منظر عیاں کیا ہے، فلہٰذا مولانا صاحب نے جس انداز اور جس لہجے میں اپنا دفاع کیا ہے اس پر نہ ہمیں افسوس ہے اور نہ اللہ وسایہ صاحب کو دل برداشتہ ہونا چاہیے۔ مولانا محمد زاہد صاحب ابھی بین الصلب و ترائب کے مرحلے میں بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے
جب سے مولانا اللہ وسائے صاحب تحفظ ختم نبوت اور شان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع اور تحفظ کے مقدس محاذوں پہ اہل باطل سے برسر پیکار چلے آ رہے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کسی کا ذکر جناب جاوید احمد غامدی کے نام کے ساتھ ہوتا ہے اور مولانا اللہ وسائے کا تذکرہ ختم نبوت جیسے اجلا اور اشنا عنوان کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے۔ ہمیں جناب مولانا محمد زاہد صاحب کے ساتھ ماہنامہ الشریعہ میں 2013 عیسوی میں ہونے والا اپنا وہ مباحثہ خوب یاد ہے کہ جب تکفیر رفض کے حوالے سے اسلاف امت کی برداشت کے عنصر پہ پھپتیاں اڑاتے اڑاتے موصوف خود تشدد و تعنت اور اشتعال کے شعلوں میں بھسم ہوتے ہوتے رہ گئے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ جناب مولانا محمد زاہد صاحب کو چاہیے کہ وہ مولانا عمار خان ناصر کی طرح اب تقیہ بازی کو ترک کر کے کھلم کھلا جناب غامدی صاحب کی شاگردی یا کم از کم ان سے اپنی فکری عقیدت کا اعلان کر دیں، تاکہ ان سے اپنے خیالات متبادل کرنے والوں کو کسی ذہنی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سوشل میڈیا پہ بھی لنگوٹ کس اپنے خالی خوری عقیدت مندوں کو ایک حد میں رہنے کی تلقین فرمائیں۔ والسلام۔ عبد الجبار سلفی، لاہور، یکم مئی 2024 عیسوی۔